میرا نام صدام حسین قادری ہے اور میں ڈی جے ہوں FM 101 ریڈیو پاکستان میں، اینڈ اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ پہ مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی سنا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو میرے پروگرام سنتے ہیں، جو میرے نام کو جانتے ہیں، لیکن کئی دنوں سے میں بہت پریشان ہوں، کئی عرصے سے، کہ میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ حاجی عمران صاحب اور حاجی صاحب جو کوئٹہ آئے تھے کچھ دن پہلے، ان کے بھی بیان سنے، اور حاجی عمران صاحب کے اور آپ کے بھی میں نے سنے۔ نہ جانے مجھے ایک جستجو، ایک لگن ہونے لگی ہے۔ میں نے بہت گناہ کی ہے پاپا جی، اور میں چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ گناہ میرے بخشے جائے کہ نہیں جائے گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جولائی کے بعد میں آنا چاہتا ہوں فیضان مدینہ، اور میں اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور مجھے کچھ بھی چاہیے میری رہنمائی کیجیے گا۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے سکون نہیں ہے۔ میں سب کچھ کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن جو سکون مجھے آپ لوگوں سے مل رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، میں آپ لوگوں کو سنتا رہوں، آپ لوگوں کے ساتھ رہوں۔ بابا جی میرے لیے دعا کرے، اور مجھے کچھ بھی چاہیے میرے لیے دعا کرے، اور میں بہت جلد فیضان مدینہ آؤں گا، اور میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری آواز فیضان مدینہ میں، اور میرے تمام اسلامی بھائی جو فیضان مدینہ میں درس لیتے ہیں، اور وہ تمام ساتھی کے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری آواز میرے مسلمان بھائیوں کے لیے اب استعمال ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کروں اور ان کی بھی اصلاح کروں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ مرحبا مرحبا صدام حسین بھائی، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کے جذبے کو بہت بہت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمت کی۔ اس طرح کے ڈیسیشنز لینا آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کچھ لوگ سنتے بھی ہیں اس طرح کے پروگرام، سلسلے، مذاکرے، بیان، لیکن دل چاہتا ہے سدھر جاؤں، توبہ کر لوں، پھر کہتے ہیں بعد میں کروں گا۔ آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، لیکن ابھی آپ نے اس میں یہ اظہار کیا کہ میں جولائی کے بعد آؤں گا۔ میرے پیارے بھائی، جب آپ ان جذبات سے خود ہی گزر رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جولائی تک زندہ رہیں گے؟ کیا کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دیر نہ کیجیے۔ جب ہمت کی ہے، قدم بڑھایا ہے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑنے کا، تو دیر نہ کیجیے۔ غالباً آپ کوئٹہ میں ہیں، جب ہی آپ نے کوئٹہ کا تذکرہ کیا، وہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ بلکہ فوری طور پہ اگر آپ اپنے اندر ریولوشن چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فوراً آ جائیں۔ یہاں پر ماشاءاللہ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، تربیت ہو رہی ہوتی ہے، یہاں آ جائیے۔ انشاءاللہ ہمارے مدنی مرکز آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ آئیے، اس گناہوں بھری زندگی سے توبہ کیجیے۔ اور یہ دعوت اسلامی میں نئی بات نہیں ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت ناظرین بھی ایسے ہو جو ان کی آواز FM پہ سنتے ہوں، دیکھیں یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکون نہیں ملتا۔ کیسے سکون ملے گا؟ دیکھیں دل تو اللہ نے بنایا ہے نا، اور سکون بھی وہی عطا فرمائے گا، وہ بتائے گا۔ اس کے ارشاد سے پتہ چلے گا کہ دل کو سکون کیسے ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ جو فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، باجوں میں، بے حیائی میں، یہ بے پردگی میں، فرینڈشپ میں، اور جو بھی چیٹنگ کے اندر، برے کاموں کے اندر، سوشل میڈیا میں گم ہو کر جو سکون ڈھونڈ رہے ہیں، سکون وہاں نہیں۔ دیکھیں سکون کون دے گا؟ رب دے گا نا۔ رب نے ہمارا دل بنایا ہے، وہ دل کا سکون عطا فرمائے گا، اور وہ فرما رہا ہے کہ میرے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، آئیے ذکر اللہ کی طرف، آئیے نیکی کے کاموں کی طرف، چھوڑیے گناہوں بھری زندگی۔ اور دعوت اسلامی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ پرانے گلوکار تھے، اب نعت خواں بن گئے، پہلے فلم ڈائریکٹر تھے، اب مبلغ دعوت اسلامی بن گئے، ڈانس پروڈیوسر تھے، وہ دعوت اسلامی کے مبلغین بن گئے، غیر مسلم تھے، الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ ایسی کئی مثالیں آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم آپ کو بھی، ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں بھری زندگی کو بعض لوگ کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑو، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں، گناہوں بھری زندگی کو یکسر چھوڑنا ہوگا، فوراً چھوڑنا ہوگا، اور سچی توبہ کر لے۔ وہ رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رب کی رحمت تو دیکھو، ساری زندگی گناہ کرتا رہے مگر سچی توبہ کر لے، میرا رب وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمت کیجئے میرے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے مدنی چینل جو گھر بیٹھے لوگوں کو توبہ پر ابھار رہا ہے، گناہ چھوڑنے پر ابھار رہا ہے۔ اگر آپ بھی کسی بری عادت میں گرفتار ہیں، اگر آپ بھی کسی برے فعل میں گرفتار ہیں، چاہے آپ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہن ہیں،
توبہ کر لیجئے. آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اور دعوت اسلامی کے جو دیگر مدنی کام ہے اس میں انوالو ہو جائیے. انشاءاللہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا کر انشاءاللہ سنتوں کی شاہراہ پر چلا دے گا.